مرشد کی ضرورت تب پڑتی ہے جب انسان کو انسان بنانا. سبحان اللہ. اب دیکھیں کتنے فرقے ہیں، کتنے علماء کرام ہیں، کتنے کاریگر ہیں، لیکن دل والا کوئی نہیں ہے. دل پاک کسی کسی کا ہے. دل پاک اس کا ہوگا جو کسی دل پاک والے کو اپنا مرشد تسلیم کرے گا، جو کاریگر کسی کا شاگرد پکڑے گا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اور باطنی خزانے دیے صحابہ کرام کو، صحابہ نے تابعین کو دیے، تبع تابعین کو دیے، انہوں نے اولیاء کرام کو دیے. اب چلتا چلتا کام، اب دیکھیں بہت زیادہ انسانیت ہے. اللہ نے فرمایا شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرو، یہ کھاتا پیتا ہے، یہ چلتا پھرتا ہے، تمہیں میں نے وہ شعور ہی نہیں دیا. اب اگر کوئی شہید پہ گفتگو کرنی شروع کر دے، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں شعور ہی نہیں دیا. روح کے بارے میں فرمایا کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دو یہ میں نے علم عام نہیں کیا، یہ روح کے کاریگر کے پاس جاؤ، اس کے پاس داخلہ لو، پھر روحانیت کا کورس کرو، پھر روح کا پتہ چلے گا روح ہے کیا. پھر جو باقی روحیں ہیں، خزانے ہیں، قلب ہے، سر ہے، روح ہے، خفی ہے، اخفا ہے، یہ بڑے کمال کے خزانے ہیں. یہ تو کسی کاریگر کے پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا. اب انسان اگر انسان بننا چاہتا ہے، صاحب حال بننا چاہتا ہے، کاریگر بننا چاہتا ہے، اس دنیا کے سارے کا مقصد سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ کسی صاحب حال کے پاس جائے گا. جس طرح دوسرے شعبوں کے پاس جا کے بندہ سیکھ کے کامل ہو گیا، اسی طرح ضرورت پڑے گی پیر کی. جب پیر ملے گا اس کے پاس رہے گا. اب پیر پکڑ کے ثابت قدم رہنا بھی بڑا مشکل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مثال بنا کے سکھا دی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ علم شریعت تو مجھے تو نے دے دیا اللہ، اب اس سے اوپر تو کوئی علم نہیں ہے. فرمایا اس سے اوپر بھی علم ہے. عرض کی یا اللہ وہ کون سا علم ہے؟ فرمایا وہ علم میرے ایک بندے کے پاس ہے. یا اللہ میں بھی تو بندہ ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے. فرمایا موسیٰ جو آپ کے لیے بنایا تھا وہ آپ کو دیا تھا، جو ان کے لیے بنایا وہ ان کے لیے دیا ہے. اب ان سے جاؤ لے لو جا کے. ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے پھر وہ علم دیا جو ظاہری نہیں تھا، باطنی نہیں تھا. باطنی تھا، ظاہری نہیں تھا، وہ لفظوں میں آنا والا نہیں ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت کا علم تو تحریر میں آ جاتا ہے، لیکن طریقت کا علم تحریر میں نہیں آتا، وہ صاحب حال سے ملتا ہے. اب صاحب حال، صاحب حال کا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، نہ سنی ہے، نہ وہابی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ بریلوی ہے، نہ وہ اہل حدیث ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ اہل اللہ ہے. سبحان اللہ. اہل اللہ ہے، اسے اللہ کا پتہ ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی جانے تو صحیح، مجھے جاننے کے لیے جاننے والے کا پتہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، ڈھونڈو میری طرف آنے والا وسیلہ. اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے اگر آپ کے پاس آئیں اور سوال کریں، اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ فرما دو اللہ میرا ہے، میرے پاس آؤ میں اللہ تمہیں دوں گا. اے محبوب میں آپ کا ہوں، آپ سے کوئی مجھے لے لے، اور جس نے آپ کو لے لیا اس نے مجھے لے لیا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ تک پہنچ گیا وہ میرے تک پہنچ گیا. لیکن پہنچنے کے لیے عبداللہ بن ابی بھی آیا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے. عبداللہ بن ابی ظاہری علم تک رہا، دل کا رشتہ نہ جوڑا، بس شریعت کا رشتہ جوڑا، علم کا رشتہ جوڑا، وہ مردود ہو گیا. اور حضرت بلال نے دل کا رشتہ جوڑ لیا، دل کا کنیکشن جوڑ لیا، وہ صاحب حال بھی بن گئے، عاشقوں کے سردار بھی بن گئے. سبحان اللہ. ان کو ظاہری خزانے بھی ملے، باطنی خزانے بھی ملے.